ناظرین آداب، اردو خبرنامہ میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محمد رضا۔ سب سے پہلے آج کی اہم سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ریاست میں زراعت کے نئے باب کے آغاز کے لیے چیف منسٹر کے اقدامات، کاشتکاری اور خریداری سے متعلق نئے رہنمائانہ خطوط۔ ملنا ساگر کے تحت 1 لاکھ ایکڑ اراضی ہوگی سیراب۔ ریاستی وزیر ہریش راؤ نے پمپ ہاؤس کے کاموں کا کیا معائنہ۔ مس کال دینے پر گھر تک پہنچیں گے پھل، وزیر زراعت نرنجن ریڈی کا اعلان۔ اور تلنگانہ میں کورونا کے 14 نئے کیسز، وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مزید سخت اقدامات۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبریں تفصیل سے۔ ملک میں کرونا وائرس کی وجہ سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 47 افراد کی موت ہوئی ہے۔ محکمہ صحت کی جانب سے آج صبح یہ اطلاع جاری کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کرونا وائرس کے نئے 1336 مثبت کیس درج ہوئے ہیں۔ ملک بھر میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 18,601 تک پہنچ گئی اور 590 اموات ہوئی ہیں۔ تاحال اس وائرس سے متاثرہ 252 افراد صحت مند ہو چکے ہیں۔ مہاراشٹر میں سب سے زیادہ 4,666 مثبت کیس درج ہوئے اور 232 افراد کی موت ہوئی ہے، جبکہ دہلی میں 2,081 مثبت کیس سامنے آئے۔ گجرات میں 1,939، راجستھان میں 1,576، تمل ناڈو میں 1,520، مدھیہ پردیش میں 1,485، اتر پردیش میں 1,184، تلنگانہ میں 872 اور آندھرا پردیش میں 722، کرناٹک میں 408، کیرالہ میں 407 کیسز درج ہوئے۔ قومی دارالحکومت میں 47، گجرات میں 71 افراد کی موت واقع ہوئی ہے۔ ریاست میں کورونا کے 14 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 2 افراد فوت ہو گئے۔ عہدیداروں کے مطابق GHMC کے حدود میں 12، مرچل ملکاجگری میں 1 اور نظام آباد میں 1 شخص اس وائرس سے متاثر ہوا ہے۔ اس وقت ریاست میں مہلک وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 872 تک پہنچ گئی، جن میں سے 663 زیر علاج ہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق ابھی تک 186 افراد روبہ صحت ہو چکے ہیں۔ ریاست میں تاحال اس وائرس سے فوت ہونے والوں کی تعداد 23 تک پہنچ گئی۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے کسانوں کی آمدنی میں اضافہ کے لیے کاشت اور خریداری کے طریقہ کار میں تبدیلیاں لانے کے لیے ممکنہ اقدامات کی عہدیداروں کو ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کی جانب سے کاشت کی گئی فصل ریاست کے مفادات اور ضروریات کے مطابق رہنمائانہ خطوط تیار کیے جائیں۔ چیف منسٹر نے زراعت سے متعلق پرگتی بھون میں جائزہ اجلاس منعقد کیا، جو تقریباً 8.5 گھنٹوں تک جاری رہا۔ انہوں نے ہدایت دی کہ کاشت کی اقل ترین قیمت پر خریداری کو یقینی بنایا جائے تاکہ کوئی ایک کسان بھی نقصان سے دوچار نہ ہو۔ اس کے علاوہ انہوں نے خریف سیزن کے لیے تیاریاں کرتے ہوئے ضرورت کے مطابق کھاد اور بیج تیار رکھنے کی ہدایت دی۔ اس اجلاس میں ریاستی وزیر نرنجن ریڈی اور دیگر عہدیدار موجود تھے۔ ملک میں کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں ماہ رمضان المبارک کے دوران گھروں میں ہی رہتے ہوئے عبادت کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ مولانا مفتی محمد مکرم شاہی امام مسجد فتح پوری دہلی، سید سلمان حسینی ندوی صدر جامعۃ الشباب الاسلام اور مولانا امین الحسد نائب صدر جماعت اسلامی ہند، مولانا سید طالب حسین امام شعبہ جامع مسجد دہلی نے اپیل کی ہے کہ ماہ سیام کے دوران مسلمان سماجی دوری کو یقینی بنائیں اور گھروں میں ہی رہ کر عبادت کریں۔ اس میں احتیاط کی جائے، لہذا لاک ڈاؤن کر کے سوشل ڈسٹینس بنا کر اگر ہم اسی طرح پر احتیاط کریں گے اور گائیڈ لائنز پر عمل کریں گے تو مجھے امید ہے کہ ہم خود بھی محفوظ رہیں گے، دوسرے بھی محفوظ رہیں گے اور اس طرح سے ہم بیماری سے بچ سکیں گے۔ سارے علماء نے، کیا عرب اور کیا عجم علماء، سب نے لوگوں کو یہ ہدایت دی اور جو عالمی سطح پر ایک فیصلہ کیا گیا، لاک ڈاؤن کا جو فیصلہ کیا گیا اور طبی تدابیر کا جو فیصلہ کیا گیا، ان تمام تدابیر کو مانتے ہوئے سب نے اعلان کیا۔ یہاں تک کہ حرمین شریفین میں بھی یہ اہتمام کرایا گیا کہ مطاف کو خالی کر دیا گیا، مسجد نبوی کو خالی کر دیا گیا، جو مسجد کبھی ویران ہوئی نہیں تھی اسے ویران کر دیا گیا۔ روزہ اپنی اصلی اسپرٹ کے ساتھ رکھیں۔ نمبر 2، قرآن کو سمجھیں۔ نمبر 3، دعاؤں کے ذریعے سے خدا سے رشتہ مضبوط کریں۔ نمبر 4، عام انسان بالخصوص غریب لوگوں کی صورتحال کا جائزہ لے اور ان کی مدد کریں۔ وائرس سے بچنے کے لیے
ضروری ہے کہ لوگوں میں ایک جگہ جمع نہ ہو، اس لیے کہ ایک دوسرے سے یہ بیماری پھیلتی ہے، لگتی ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے گھروں میں عبادت کریں تاکہ ایک جگہ پر اجتماع نہ ہو، اور اس صورت میں اللہ کے نزدیک بہترین عبادت یہی ہوگی جس میں اپنا بھی خیال رکھا جائے گا اور دوسری مخلوق کا بھی. اب ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں پوری دنیا میں، ہم یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ ہم رمضان کے مہینے میں ہم اپنی نماز بھی اپنے گھر پر پڑھیں، تراویح ہم گھر پر پڑھیں، 3 آدمی ہوں 4 آدمی ہوں کوئی حرج نہیں ہے. علماء کرام نے اجازت دی ہے کہ تم نماز جمعہ بھی جب گھر پر پڑھ سکتے ہو تو تراویح سنت موقدہ ہے. ریاستی وزیر زراعت نرنجن ریڈی نے بتایا کہ ایک مس کال دینے پر گھروں کو ہی پھل روانہ کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ واک فار واٹر ادارے کے زیر اہتمام کیے جا رہے اس پروگرام کو زبردست عوامی رد عمل حاصل ہو رہا ہے. ابھی تک 30,000 خاندانوں نے تازہ پھلوں کی سربراہی کی اس سہولت سے استفادہ حاصل کیا ہے. وزیر زراعت نے بتایا کہ تازہ پھلوں کے خواہشمند افراد کی جانب سے فون نمبر 8875351555 پر مس کال دینے پر گھر کے پاس پھل روانہ کیے جائیں گے. انہوں نے بتایا کہ آرڈر دینے کے 78 گھنٹوں کے اندر پھل سربراہ کیے جائیں گے. ریاستی وزیر فینانس ہریش راؤ نے ضلع سدی پیٹ توگنٹا منڈل کے موزہ چکاپور کے پاس کالیشورم پروجیکٹ کے حصے کے طور پر تعمیر کیے جانے والے ملنا ساگر پمپ ہاؤس کے کاموں کا معائنہ کیا. انہوں نے عہدیداروں سے کاموں کی پیش رفت سے متعلق تفصیلات حاصل کی. اس موقع پر ہریش راؤ نے میڈیا کو بتایا کہ انقاء گوداوری کا پانی حلقہ دوباگ کو پہنچے گا. انہوں نے مزید کہا کہ ملانا ساگر سے 1,25,000 ایکڑ اراضی کو سیراب کرنے کی سہولت رہے گی. ہریش راؤ نے ملانا ساگر کے تحت دیگر نہروں کے لیے حصول اراضی سے متعلق تفصیلات کا بھی جائزہ لیا. ریاستی وزیر برقی جگدیش ریڈی نے بتایا کہ موسمبی اور لیموں کے دیگر ریاستوں کو برآمد کرنے کے ساتھ ساتھ ریاست میں اس کی فروخت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ متحدہ ضلع نلگنڈا میں دھان کی خریداری کا کام جاری ہے. تاحال سوریا پیٹ ضلع میں 566 خریداری کے مراکز قائم کرتے ہوئے 31.47 لاکھ ٹن دھان حاصل کی گئی ہے. انہوں نے نلگنڈا SLBC کالونی میں موسمبی مارکیٹ میں خریدی کا افتتاح انجام دیا. اس موقع پر جگدیش ریڈی نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے برآمدات رک گئی ہیں. ایسے وقت میں حکومت کسانوں کے ساتھ. انہوں نے موسمبی اور لیموں کی کاشت کرنے والے کسانوں سے کہا کہ انہیں تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس موقع پر رکن اسمبلی کے بھوپال ریڈی، ریتو بندھو کے صدر رام چندر نائک اور مارکیٹنگ کے عہدیدار موجود تھے. ضلع پیداپلی میں دیہی روزگار ضمانت اسکیم کے تحت سرکاری عہدیداروں کی جانب سے مزدوروں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. ضلع میں جملہ 9,200 جاب کارڈز ہیں. ان تمام کو 59,52,000 دن کام فراہم کرنا ہے. گزشتہ ماہ یہ تمام کام سے محروم رہے تھے. اس دوران حکومت کی ہدایت کے مطابق دیہی علاقوں میں سماجی فاصلے کی برقراری کو یقینی بناتے ہوئے کام شروع کیے گئے. کمانپور منڈل پنچیکل پیٹ گرام پنچایت کے تحت جاب کارڈز رکھنے والوں سے مختلف کام لیے جا رہے ہیں. اس مشکل وقت میں روزگار حاصل ہونے پر محنت کش طبقہ خوش ہے. مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات پرکاش جاوڈیکر نے کرونا وائرس کے پیش نظر صحافیوں کو احتیاطی اقدامات کا مشورہ دیا ہے. ممبئی میں 53 صحافیوں کے کرونا وائرس سے متاثر ہونے کے تناظر میں انہوں نے صحافیوں کو احتیاط کرنے کی تجویز پیش کی ہے. جاوڈیکر نے اپنے ٹویٹر پیام میں کہا کہ تمام صحافیوں کو چاہیے کہ وہ احتیاطی اقدامات کا خیال رکھیں. واضح ہے کہ ممبئی میں سب سے زیادہ صحافیوں کو متاثر ہونے کا پتہ چلا ہے. 67 صحافیوں کے نمونے حاصل کرتے ہوئے ٹیسٹ کس روانے پر 53 کی رپورٹ مثبت آئی ہے. امریکی خام تیل کی قیمتوں میں پیر کو تاریخی فیصد کی گراوٹ درج کی گئی اور پہلی بار تیل کی قیمتیں منفی $2 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے. ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کے ماہ مئی سپلائی میں 300% سے زائد کی گراوٹ درج کی گئی. کرونا وائرس کے بحران کی وجہ سے دنیا بھر میں تیل کی مانگ میں آئی کمی کے سبب اس کی قیمتیں مسلسل گر رہی ہیں اور تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے جب امریکی خام تیل کی قیمت اتنی نیچے پہنچی ہے. عالمی سپلائی کی مانگ میں کمی کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں حقیقی طور پر گراوٹ آنے لگی ہے. کرونا وائرس کے خطرے کی وجہ سے دنیا کے زیادہ تر ممالک میں عائد لاک ڈاؤن کی وجہ سے تیل کی مانگ میں بھاری کمی آئی ہے، جس کی وجہ سے تیل کمپنیوں کے ذخائر مکمل طور پر بھر چکے ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کرونا وائرس کے اس بحران میں وائرس کے خطرات سے بچنے اور امریکی شہریوں کی نوکریاں بچانے کے لیے وہ ملک میں غیر ملکی شہریوں کا امیگریشن عارضی طور پر بند کریں گے. ٹرمپ نے کہا کہ کرونا وائرس کے خطرات کو دیکھتے ہوئے اور امریکی شہری کی نوکریاں بچانے کے لیے میں جلد ہی ایک خاص حکم نامے پر دستخط کروں گا جس سے امریکہ میں امیگریشن کو عارضی طور پر معطل کر دیا جائے گا.
مرکزی حکومت نے کیرلا اور دیگر ریاستوں کی جانب سے لاک ڈاؤن کے قواعد میں غیر نرمی پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ انتباہ دیا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے معاملے میں لاپرواہی سے اس وائرس کے مزید پھیلنے کا امکان ہے۔ مرکز کے اس انتباہ کے بعد کیرلا حکومت نے لاک ڈاؤن میں غیر ضروری نرمی دینے کے فیصلے کو واپس لے لیا ہے۔ حکومت کیرلا نے اسلحہ خانوں، ریسٹورنٹ، بک شاپس اور خانگی گاڑیوں کو اجازت دینے سے متعلق فیصلے کو واپس لے لیا ہے۔ کیرلا حکومت نے سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق مرکز کی جانب سے جاری کردہ رہنمانہ خطوط پر عمل آوری کی ہدایت جاری کر دی۔ فی الحال کی خبروں میں بس اتنا ہی۔ آپ دیکھیے پھر سے اہم سرخیاں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ آداب۔ ریاست میں زراعت کے نئے باب کے آغاز کے لیے چیف منسٹر کے اقدامات، کاشتکاری اور خریداری سے متعلق نئے رہنمانہ خطوط۔ ملنا ساگر کے تحت 1 لاکھ ایکڑ اراضی ہوگی سیراب۔ ریاستی وزیر ہریش راؤ نے پمپ ہاؤس کے کاموں کا کیا معائنہ۔ مس کال دینے پر گھر تک پہنچیں گے پھل، وزیر زراعت نرنجن ریڈی کا اعلان۔ اور تلنگانہ میں کورونا کے 14 نئے کیسز، وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مزید سخت اقدامات۔